بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا رحمان چینل۔ آج ہم بات کریں گے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنا دی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی، اللہ کی بڑی فرمانبردار قوم تھی۔ اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، ہر طرف سبز شاداب باغ اور ہریالی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی بڑا خوش طریقے سے گزارتے تھے۔ اللہ کا ان پر خاص کرم تھا۔ ان کے سمندر کے کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے، بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ خوشحال ہو گئے تو بہت سی برائیوں میں مبتلا ہونے لگے۔ ایک دن اللہ نے اس قوم کا امتحان لینا چاہا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو پیغام بھجوایا کہ یہ لوگ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ نے داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام کر دیے تھے۔ یہاں سے پھر قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا اللہ نے ہفتے کو مچھلی پکڑنا حرام کیا ہے، تو وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ ہفتے کے دن تو مچھلیاں وافر مقدار میں آتی ہیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی ہیں، اور باقی دن بہت ہی کم مچھلیاں کنارے پر آتی ہیں۔ مچھلیوں کے شکار پر گزر بسر تھا ان کا گمان خراب ہو گیا۔ یہ اس آزمائش کو نہ سمجھے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر میں نالیاں ڈال کر بڑے حوض بنا دو۔ جب ہفتے کو مچھلیاں آئیں گی تو خود بخود ان حوضوں میں آ جائیں گی، پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، اتوار والے دن انہیں پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے سمجھایا شکار کی بچت اور مچھلیاں بھی مل جائیں گی۔ کچھ لوگوں کو یہ طریقہ اچھا لگا، انہوں نے یہ شروع کر دیا، مگر ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ شکار کا ہی تو طریقہ ہے اور یہ ہفتے کا ہی شکار تصور پایا جائے گا جو اللہ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس میں یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ اسے شیطانی طریقے سے سمجھتے تھے اور اس کام سے پرے بھی رہتے تھے، اور کچھ لوگ اس کام کو برا جانتے اور خاموش رہتے اور شکار نہ کیا جاتا، دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں ان قریب اللہ ہلاک کرنے والا ہے۔ ان میں کچھ لوگ سرکش تھے، اللہ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کر دی تھی اور شیطان کا کہا مان لیا تھا۔ یہ لوگ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے اور انہیں کھایا کرتے اور بیچتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم 1200 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلم کھلا شکار کرنے لگے۔ جو لوگ انہیں برا جانتے تھے انہوں نے اپنے اور ان لوگوں کے درمیان ایک دیوار بنا دی، جس کے ایک طرف وہ 1200 افراد رہتے تھے اور دوسری طرف وہ جو شکار سے باز رہے۔ 1200 افراد پر مشتمل تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1200 افراد پر مشتمل اپنی قوم کو بارہا سمجھایا کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے اور نافرمانی کرتے رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا برا عمل کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ لوگ ان کے گھروں پر چڑھنے لگے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب لوگوں نے انہیں اس حال میں دیکھا، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ وہ لوگ بندر بن چکے تھے۔ نافرمانی کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا گیا اور انسانوں سے بندر بنا دیا گیا۔ جب لوگ گھر میں داخل ہوئے تو بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 1200 تھی۔ ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور سزا پائی۔ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کئی وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، اور ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح داؤد علیہ السلام کے 1200 لوگ بندر کے بن گئے۔
یہ لوگ 3 روز زندہ رہے، نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، اور یوں ہی سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور باقی جو اس عمل سے باز رہے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ کیا کوئی بندر آج بھی ان کی نسل سے موجود ہے؟ آج پائے جانے والے بندر انہی کی نسل سے ہیں؟ یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے جو بندر ہیں وہ داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے جب ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے، پر وہ عذاب نازل ہوا اور ان کو ہلاک کر دیتا ہے، ان کی نسل نہیں بڑھتی ہے۔ اور یہ بات غلط ہے کہ آج کے بندروں میں ان کی نسل ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ 3 دن زندہ رہے اور تمام ہلاک ہوئے۔ یہ تھی آج کی کہانی، اور اگلی سٹوری میں ملیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ السلام علیکم۔